اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ ہم آپ کی خدمت میں کتاب المراجعات، جس کا اردو ترجمہ مذہب حق یا مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ایک بہت ہی عظیم دو عالموں کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے سے جو سوال و جواب ہوئے ہیں، وہ بہترین مناظرہ ہے جو ہمیں ایک عظیم سلیقہ عنایت کرتا ہے، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی بات کو ان لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کریں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق یا اس بات کے قائل نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے۔ اس کتاب میں یہی بات ثابت کی گئی، چونکہ یہ کتاب ایک اہل سنت کے عظیم عالم دین جن کا نام ہے سلیم البشری، جو مصر کی یونیورسٹی جامعہ ازہر کے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں اور جوابات دیے ہیں۔ شرف الدین موسوی صاحب نے، یہ شیعہ عالم ہیں۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں شروع کر چکے تھے، اور اس کے پیج نمبر 81 تک سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر سلسلہ روک دیا گیا۔ آج پھر الحمدللہ توفیق الہی شامل حال ہے اور گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں جو سوال کرتے ہیں وہ سلیم البشری ہے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ یعنی شیعہ حضرات بھی مذہب جمہور، یعنی جس کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، آپ شیعہ بھی اس کو ہی قبول کر لیں، اور اس صورت میں ایک اتحاد و اتفاق کی بات سامنے آئے گی، جس پر آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب نے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات بہت عظیم ہے، اتحاد کی دعوت، لیکن ہمیں شرعی دلائل مجبور کرتی ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی کریں، چونکہ انہی کی پیروی واجب و لازم ہے۔ انہوں نے اگلا سوال پھر یہ تحریر کیا اپنے خط میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، ان کی سنت کی روشنی میں آپ ہمیں ایسے دلائل بتائیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے۔ اس سوال کا جواب پیش کرتے ہوئے ہم اس کتاب کے پیج نمبر 81 تک پہنچ چکے تھے، جس میں ایک خطبہ، جس خطبے کو خطبہ عصا اسماء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ خطبہ تمام اہل سنت کی مشہور و معروف، اور تمام محققین علماء اہل سنت نے اس کو درج کیا ہے، اور وہ اس سلسلے سے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کی معرفت عذاب جہنم سے رہائی اور ان کی محبت پل صراط سے گزر جانے کا پروانہ، اور ان کی ولایت عذاب سے امان ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے دن موقف حساب سے کس شخص کی پیر نہیں پڑیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزار دی، اپنے جسم کو کس کام میں لائے،
مال کو کن امور میں خرچ کیا اور کہاں سے حاصل کیا۔ نیز اس سے ہم اہل بیت کی محبت سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان اپنے دونوں قدم جمائے عمر بھر نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص محبت آل محمد پر مرے گا وہ شہید مرے گا۔ دیکھو جو محبت آل محمد پر مرے گا وہ مغفور مرے گا، سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ دیکھو جو محبت آل محمد پر مرے گا گویا وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرے گا۔ دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا وہ مومن اور کامل الایمان مرے گا۔ دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیں گے، پھر منکر و نکیر جنت کی خوشخبری دیں گے۔ دیکھو جو محبت آل محمد پہ مرا جنت میں یوں سنوار کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے خاوند کے گھر لے جائی جاتی ہے۔ دیکھو جو محبت اہل بیت پہ مرا اس کے لیے قبر میں 2 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھو جو محبت اہل بیت پر مرا اس کی قبر کو اللہ زیارت گاہ ملائکہ رحمت بنا دے گا۔ دیکھو جو محبت آل محمد پر مرا وہ سنت و جماعت پر مرے گا۔ دیکھو جو بغض آل محمد پر مرا وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ غرض کے آخری خطبے تک آپ نے اسی کی توضیح فرمائی، اور یہ عطیہ حضرت کا خطبہ اسما کے نام سے مشہور ہے، اور تمام محققین علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو درج کیا ہے۔ اس خطبے میں حضرت نے بہتوں کی تمناؤں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ ان احادیث کے کل مضامین متواتر ہیں، خصوصاً بطریق اہل سنت، اور زیادہ حضرت نے آل محمد کے اس قدر جو فضائل بیان کیے ہیں، ان کی محبت کی اتنی تاکید کی، ان کی ولایت کو مقررات اٹھتے بیٹھتے بیان کیا۔ کیا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ حضرات آپ کے عزیز و قرابت دار تھے؟ اس بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان عوام کی شان سے بھی پست ہو جائیں گے، یعنی جو عوامی جذبات ہوتے ہیں عام انسان کے، اس سے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ کمتر دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ایک عام انسان بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا مگر اس کا قریبی رشتہ دار یا بیٹا مثلاً جو اس نے کیا ہے دین کے اعتبار سے کوئی چیز بنائی ہے یا قائم کی ہے، اس کا متولی یا اس کی دوسری تمام چیزیں اسی کے ہاتھ آئے۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کے بارے میں اگر سوچا جائے گا کہ قرابت داری کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں فرمائی ہیں، تو پھر تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ پیغمبر اسلام کا رتبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ نے اتنا اہتمام صرف اس لیے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حجت تھے، اس کی شریعت کے سرچشمے تھے، اور امر و نہی میں رسول اللہ کے قائم مقام تھے، اور رسول کی ہدایت و تبلیغ سے اثر پذیر ہونے کا بہت ہی روشن اور واضح نمونہ تھے۔ لہذا جو ان سے اس حیثیت سے کہ یہ حجت خدا ہیں، جانشین رسول ہیں، اور رسول اسلام کا مکمل ترین نمونہ ہے، محبت کرے گا وہ خدا کی محبت بھی رکھنے والا ہو اور رسول اللہ کی بھی، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بھی بغض رکھنے والا ہے اور رسول اللہ سے بھی۔ حضرت فرما چکے ہیں کہ ہم سے بس وہی محبت رکھے گا جو مومن و پرہیزگار ہو، اور وہی بغض رکھے گا جو منافق و بدبخت ہو۔ اسی وجہ سے فرزدق نے ان حضرات کی شان میں یوں کہا تھا، یہ امام زین العابدین اس جماعت سے ہیں جن کی محبت دین اور جن کی دشمنی کفر، جن سے نزدیکی ذریعہ نجات اور جائے پناہ ہے۔ اگرچہ پیغمبر، اگرچہ پرہیزگار لوگ شمار کیے جائیں تو اہل بیت ان کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بہترین اہل ارض کون ہیں تو یہی جواب ملے گا کہ یہ اہل بیت نبی ہیں۔
اور امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور میری پاکیزہ نسل اور میری نیکوکار اطرت بچپن میں ہی تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بڑے ہو کر سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور ہمارے ذریعے سے خدا جھوٹ کو زائل کرے گا، اور ہمارے ذریعے سے خونخوار بھیڑیوں کے دانت توڑ دے گا، ہمارے ذریعے تمہیں رہائی دلائے گا اور تمہاری گردنوں کی رسی جدا کرے گا، خدا ہم سے ابتدا کرتا ہے اور ہم ہی پر ختم۔ لہذا ہم نے جو آل محمد کو ان کے اغیار پر ترجیح دی ہے، دوسروں پر جو ترجیح دی ہے، اور ہم نے ان کو مقدم سمجھا ہے، تو اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں سب پر مقدم اور ترجیح دی ہے، اور ہر ایک پر ترجیح دی، یہاں تک کہ نماز میں ان پر درود بھیجنا تمام بندوں پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے اور ان پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کیسا ہی صاحب فضل کیوں نہ ہو، بلکہ ہر نماز گزار کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ نماز میں ان پر درود بھیجی جائے۔ جس طرح کلمہ شہادتین کا ادا کرنا ضروری ہے، بغیر تشہد کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر درود کے نماز صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ درجے و مرتبہ ہے جس کے سامنے تمام امت کی گردنیں خم ہو گئی ہیں، اور آپ نے جن اماموں کا ذکر کیا ہے ان کی نگاہیں بھی اہل بیت کے علوم و مرتبت کے آگے خیرہ ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول، خدا آپ لوگوں کی محبت خداوند عالم نے اپنے نازل کردہ قرآن میں فرض بتائی ہے، یعنی ضروری بتائی ہے۔ آپ کی بزرگی و بلندی، فضل و شرف کے لیے بس یہی کافی ہے، جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ چند دلیلیں جو اہل بیت پیغمبر کی اطاعت و اتباع اور ان کے قدم بقدم چلنے کو واجب بتاتی ہے، احادیث نبوی سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں، یہی آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ قرآن مجید میں بے شمار محکم آیتیں ہیں، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بس اہل بیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے۔ آپ جو کہ خود صاحب فہم و بصیرت ہیں، ذکی و ذہین ہیں، اس لیے میں اشارے کیے دیتا ہوں، آپ کلام مجید کا مطالعہ فرمائیں، آسانی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ شین یعنی شرف الدین موسوی۔ اس کے بعد یہ خط پہنچنے کے بعد وہ خط کا جواب تحریر کرتے ہیں سلیم البشری۔ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کا مکتوب گرامی پا کر شرف یاب ہوا، آپ کی قوت تحریر، زور بیان، علمی تجربہ، محققانہ شان کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ آپ نے تو کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کھول دیے ہیں۔ جب میں نے آپ کے استدلال پر غور کیا اور آپ کے ادلہ و براہین پر گہری نگاہ کی تو میں عجب تردد کے عالم میں پڑ گیا۔ میں آپ کے ادلہ پر یعنی دلائل پر نظر کرتا ہوں تو انہیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں، جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سوائے تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ جب ائمہ اہل بیت کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا و رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا عاجزی اور خاکساری سے سر جھکا دینے کے کوئی چارہ نہیں۔ اور جب میں جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس یعنی خلاف، ادلہ یعنی دلائل بتاتے ہیں کہ بس انہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہر کس و ناکس کی پیروی کرنے پر تیار ہیں، لیکن اہل بیت کی پیروی پر آمادہ نہیں۔ میں عجب کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں، گویا دو نفسوں کی کھینچا تانی میں پڑ گیا ہوں۔ ایک نفس کہتا ہے کہ ادلہ کی پیروی کی جائے یعنی دلائل کو مانا جائے، اور دوسرا کہتا ہے اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر چلنا چاہیے۔ ایک نفس نے تو اپنے کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے، لیکن دوسرا نفس جو اپنے عناد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ آپ کتاب خدا سے کچھ ایسی
قطعی دلیلیں پیش کرتے جو یہ سرکش نفس بھی قابو میں آ جاتا اور رائے عامہ کی مطابقت کی دھن دماغ سے نکل جاتی۔ یعنی یہ بات دماغ سے نکل جاتی کہ کثرت ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی بات کی پیروی کرنے والے ہیں تو وہی برحق ہیں۔ آپ قرآن مجید سے ایسی دلائل پیش کیجئے جو واقعاً یہ بتاتی ہوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے۔ جواب خط شرف الدین موسوی صاحب کلام مجید سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ آپ بحمدہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کلام مجید پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے رموز و اسرار ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ کیا اور کس کے متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسی کہ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئی؟ کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے سوا اہل بیت کے کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لگایا ہے؟ جیسا کہ آیہ تطہیر میں ہے، اے اہل بیت، جیسا کہ اہل بیت کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، کیا دنیا بھر کے لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے نازل ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قرآن مجید نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی محبت اور مودت کو واجب ہونے کو بتایا ہے؟ کیا آیہ مباہلہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے متعلق لے کر جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں؟ کیا اہل بیت کے علاوہ سورہ حل عطا کسی اور کی شان میں قصیدہ بن کر نازل ہوا ہے؟ کیا اہل بیت ہی خدا کی وہ رسی نہیں ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراگندہ نہ ہو؟ کیا اہل بیت ہی وہ صادقین نہیں ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا کنوا مع الصادقین؟ کیا اہل بیت ہی وہ خدا کی راہ نہیں ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ؟ کیا اہل بیت ہی خدا کا وہ واحد راستہ نہیں ہے جن کے متعلق خدا نے امت اسلام کو حکم دیا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ؟ اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری راہیں نہ اختیار کرو، اصلی راستہ ہی سے جدا ہو جاؤ۔ کیا اہل بیت ہی وہ اولو الامر نہیں ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ اے ایماندارو اطاعت کرو خدا کی اور اس کے رسول کی اور تم میں سے جو اولو الامر ہے۔ کیا اہل بیت ہی وہ صاحبان ذکر نہیں ہیں جن سے متعلق خدا نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ اگر تم نہیں جانتے ہو تو صاحبان ذکر سے پوچھ لو۔ کیا اہل بیت ہی وہ مومنین نہیں ہیں جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین؟ جو شخص ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ چلے گا ہم اس کو اس کی روگردانی کا مزہ چکھائیں گے۔ کیا اہل بیت ہی وہ ہادی نہیں ہیں جن کے متعلق فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد؟ اے رسول تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اور کیا اہل بیت ہی وہ لوگ نہیں ہیں جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی اور جن کے متعلق خداوند عالم نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ خداوند ہمیں راہ راست کی ہدایت کر ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے، ان لوگوں کی راہ نہیں ہے، نہیں جن پر تو نے اپنا عذاب اور ان سے غضبناک ہوا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ مومنین بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیا خداوند عالم نے انہی کے لیے ولایت عامہ نہیں قرار دی اور رسول کے بعد ولایت کا انحصار انہی میں نہیں کر دیا؟
پڑھیے یہ آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے لوگو، تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور کیا خداوند عالم نے مغفرت کو مختص نہیں کر دیا صرف ان لوگوں کے ساتھ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ولایت آل محمد کی طرف ہدایت یاب بھی ہوں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی، بے شک میں بخشنے والا اور اس کو جو توبہ کرنے والا ایمان اور عمل صالح کرے پھر ہدایت یاب بھی ہو۔ کیا انہی کی ولایت و امانت نہیں ہے جن کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خائف ہوئے، اور انسان نے اٹھا لیا، وہ ظالم و جاہل ہی ہے۔ کیا اہل بیت علیہ السلام ہی صلح و سلامتی نہیں ہے جن میں داخل ہونے کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو سب کے سب سلامتی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیا اہل بیت ہی وہ نعمت خداوند عالم نہیں ہیں جن کے متعلق ارشاد الہی ہے، وَلَا تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کیا حضرت سرور کائنات کو اس نعمت کے پہچانوانے کی تاکیدی حکم نہیں ہوا اور اتنی سختی نہیں کی گئی کہ جو دھمکی سے دھمکی کے جیسے تھی، جیسا کہ آیت کا انداز بتاتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، تو تم ڈرو نہیں، خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں سلسلہ کلام قرآن مجید کی آیتوں کا جاری و ساری ہے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے ہمارا پروگرام تمام کرنے کا، لہذا ابھی گفتگو پیج نمبر 80 سے شروع ہو کر 81 سے شروع ہو کر پیج نمبر 95 تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے یہ ہمارا پروگرام آؤ کتاب پڑھیں، اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے، شاید کہ اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں ہدایت کی بات آ گئی اور وہ بدل گیا تو بدلنے والا مثل حر قرار پا جاتا ہے، اور حر کو وہ رتبے اور دولت مل گئی بدلنے کے بعد جو واقعاً قیامت تک کی ساری دولت ایک طرف، اور وہ رتبہ جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھنے سے ملا، بدلنے سے ملا۔ حر جب تک خیمہ یزید میں تھے لعنت اللہ علیہ تھے، اور جب بدل کے خیمہ امام حسین میں آ گئے تو رحمت اللہ علیہ آج ساری دنیا ان پر سلام کر رہی ہے۔ تو شاید کہ کوئی بدل جائے اور قیامت تک کے لیے سلام کا مستحق ہو جائے، اسی لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور اس چینل کے ذریعے سے یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ، پھر حاضر ہوں گے۔